بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ، چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار، وائس چیئرمین ورلڈ کالمسٹ کلب، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، وکالت کے شعبے سے منسلک ہوں میں، اور ساتھ انسانی حقوق کے حوالے سے ہم باعث بھی ریز کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کالم بھی لکھتا ہوں اخبارات میں۔ ورلڈ کالمسٹ کلب کا میں وائس پریزیڈنٹ ہوں، اور اخبارات میں بشمول نوائے وقت اور دیگر نیشنل نیوز پیپرز میں، انٹرنیشنل نیوز پیپر میرے پبلش ہوتے ہیں، میگزین میں پبلش ہوتے ہیں میرے آرٹیکلز، کالم اخبارات میں، لاء کے حوالے سے، سوشل مسائل کے حوالے سے۔ اسی طرح قانون کی حاکمیت میری کتاب ہے، قانون کے طلباء و طالبات کے لیے۔ یہ تعارف اس لیے کروا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو ایک خاص پس منظر میں نے تیار کی ہے۔ وہ پس منظر ہے پنجاب ٹیکنیکل بورڈ جو ہے، پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن لاہور، اس کے طلباء کے ساتھ پروموشن پالیسی میں کوئی پرابلم آ رہی تھی۔ تو مجھ سے کچھ طلباء نے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے لیے وائس اٹھائیں کہ ہمیں جو بچے تو اس وقت پڑھ رہے تھے ریگولر، ان کے لیے تو انہوں نے وہ پالیسی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو پاس کر دیں گے، پروموٹ کر دیں گے، لیکن جو بچے 2019 میں سیشن اپنا مکمل کر چکے ہیں لیکن ان کی کچھ سپلیز ہیں مختلف ایئرز میں، یا کوئی ان میں گولڈن چانس والے ہیں، ان کے لیے مسائل ہیں۔ یہ ڈی اے ای والوں نے مجھ سے رابطہ کیا، بعد میں ڈی بی اور ڈی کام والوں نے بھی مجھے اسپیشلی یہ کہا، حتیٰ کہ مجھے پروفیسرز کے فون آئے جو ان کالجز میں پڑھاتے ہیں، گورنمنٹ کے کالجز میں خاص طور پر۔ انہوں نے بھی کہا کہ جناب ڈی کام اور ڈی بی اے کے لیے بھی وائس ریز ہونی چاہیے، کوئی ایسی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں نے اپنی یہ وائس ریز کی، اس حوالے سے ہم نے کالم بھی لکھے اخبارات میں، ویڈیو بھی بنائی، نیوز بھی لگوائی مختلف اخبارات میں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ مسئلہ سالو ہو جائے۔ ہم کسی طرح کی کوئی بے چینی نہیں چاہتے۔ مجھ سے جس بچے نے بات کی، میں نے اسے یہی کہا کہ بیٹا قانون ہاتھ میں نہیں لینا، پرامن آپ اپنا پروٹیسٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالی حکومت کے ایوانوں تک جب آپ کی بات جائے گی تو وہ ضرور آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ ملک کے حالات اس وقت جو ہیں وہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے بڑی انرسٹ پھیلی ہوئی ہے۔ تو میں نے اپنے تئیں ایک پازیٹیو پروڈکٹیو کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح میں نے پھر یہ بھی پلان کیا ہوا ہے کہ اگر بچوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا حل، ہم ابھی ویٹ کریں گے، فوری نہیں یہ کریں گے، کیونکہ کچھ بچوں نے ٹیکنیکل بورڈ والوں سے رابطہ کیا ہے، تو ٹیکنیکل بورڈ نے اپنی کوئی ایک اپنے فیس بک پیج پر ایک لگایا ہے، اور نوٹیفیکیشن، اس پہ کوئی ڈیٹ شیٹ تو نہیں لکھی ہوئی انہوں نے، نہ کوئی ریفرنس نمبر لکھا ہوا ہے، ایک ویسے پیج لگا ہوا ہے کہ جناب ہم نے ابھی کوئی پروموشن پالیسی نہیں بنائی اور ابھی اپنی فیس جمع کروائیں۔ بہرحال اینی ہو فار، میں اچھی کی امید رکھتا ہوں۔ میں نے جو ہے جو ٹیکنیکل بورڈ کے سابقہ چیئرمین تھے میاں شان صاحب، ان سے بھی میری بات ہوئی۔ ہی از ویری کائنڈ، ہی از مائی ٹیچر۔ بہت پہلے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، 20-25 سال پہلے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کامرس کے معاملات کو، ٹیکنیکل کے بورڈ کے معاملات کو سمجھتا ہوں۔ ٹیکنیکل بورڈ، ہر بورڈ آٹونومس ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو پاس کرنے کی پالیسی پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ پاس کرنا پڑ رہا ہے، پروموٹ کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے حکومت کو ظاہر ہے کہ جو محکمہ تعلیم ہے وہ آن بورڈ تھا۔ سندھ کے وزیر تعلیم نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جو 40% والی پالیسی ہم اس کو بھی اگنور کر کے سب کو پاس کر دیں، کیونکہ ممکن نہیں ہے بچوں کو لانا ایگزام کے لیے۔ اسی طرح پنجاب کے جو دیگر بورڈز ہیں ان کی بھی پالیسی اسی طرح کی بنی، جو ہے انسٹرکشنز دی تھی فیڈرل گورنمنٹ نے۔ تو ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل بورڈ کی جو پالیسی بنانی تھی ٹیکنیکل بورڈ نے ہی بنانی ہے، لیکن ٹیکنیکل اداروں کو رن کون کر رہا ہے؟ جو ڈی اے ای ہو رہا ہے، ڈی کام وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ ٹیکنیکل بورڈ ایگزام لیتا ہے، اور ڈی اے ای جو ہے یہ
اس کو ان اداروں کو جو ڈی اے ای کراتے ہیں ان کو سپروائز ٹیوٹا کرتا ہے، ایگزام جو ہے وہ ٹیکنیکل بورڈ ہی لیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان مشکل حالات میں تمام جو ٹیوٹا کے لوگ ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن بورڈ کے لوگ ہیں، ان سب کو بچوں کے لیے نرم گوشہ رکھنا چاہیے۔ اس میں یہ بحث ہی نہیں ہے کہ کس کا اختیار ہے یا کس کا اختیار نہیں ہے، ٹیوٹا کا اختیار ہے یا نہیں ہے، ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے بورڈ نے ہی پاس کرنا ہے، بورڈ کے پاس ہی اختیار آتا ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ٹیوٹا نے پاس کرنا ہے؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے لیے نرم گوشہ رکھا جائے، اس میں ٹیوٹا بھی، ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب بھی، ہمارے وزیر صنعت صاحب جو ہیں اسلم اقبال صاحب، از اے ویری نائس اینڈ ویری ڈائنامک پرسنالٹی، وہ بھی، اور ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان، سب ان بچوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کریں جن کی 2019 سے پہلے کا سیشن ہے، یا ان کا کوئی گولڈن چانس والا معاملہ ہے، یا ڈی کام والے بچے ہیں، ڈی بی اے والے بچے ہیں، ڈی اے ای والے معاملے ہیں، تاکہ ایک یونیفارم پالیسی ہو۔ یہ نہ ہو کہ سندھ میں پالیسی کچھ اور ہے، پنجاب میں کچھ اور ہے، ٹیکنیکل بورڈ کوئی اور پالیسی لے رہا ہے، اور جنرل جو دوسرے بورڈ ہے پنجاب کے 8 اور آزاد کشمیر وہ کوئی اور بورڈ ہے۔ میری یہ تھی، اگر اس یونیفارم پالیسی پہ عمل ہو جاتا ہے تو بچوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ادروائز ہم انشاءاللہ تعالی لاہور ہائی کورٹ میں اس کی رٹ دائر کریں گے، جس میں ان تمام لوگوں کو ہم پارٹیز بنائیں گے جن کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلق ہے بچوں کے مستقبل کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی یہ جنگ ہم بچوں کے لیے جیتیں گے، اور اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ میری تمام جو بچے سن رہے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان کی رہنمائی میں جو بھی ہے کریں، اور پرامن اگر پروٹیسٹ ہے، کہیں پریزنٹیشن دینی ہے یا سوشل میڈیا پہ اپنے ٹرینڈ چلانے ہیں، ضرور چلائیں۔ میں اپنے تئیں جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے میں اپنے اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں، میں کسی انسان کو جواب دے نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ میں کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں آخر میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں، کیونکہ جب ہم نے یہ آواز اٹھائی تو بہت سے لوگوں کو پرابلم ہوئی، کوئی سمجھا کہ یہ کوئی ہماری عہدے کے لیے، ہمارے کوئی سرکاری عہدے کے خلاف تو نہیں کوئی مہم چل گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ عہدے ان کو مبارک ہو جن کا یہ میدان ہے۔ میں نے آواز اٹھائی تو ہے ظلم کے خلاف، لیکن آواز تو آواز ہے اور بے معنی ہے، ایک دستے حقارہ کے بغیر۔ اے میری دلہن آزادی افکار و شعور، تیرے ہونٹوں پہ میں بھالے سے لگاتا سرخی، نوک نیزہ سے اٹھاتا تیرا گھونگھٹ لے کے۔ میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں تو کیا، پھر کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی مجھ کو توفیق نہیں تو پھر کیا ہے؟ ایک دن آئے گا حالات بدل جائیں گے، ظلم کے بت میرے ہاتھوں پگھل جائیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈی اے ای والے، گولڈن چانس والے، ایکس اسٹوڈنٹس، ڈی بی اے والے، ڈی کام والے، آپ سب حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ ہمیں ریٹ کرنے کی بھی جو ہے وہ نہیں ضرورت پیش آئے گی، اور آپ نے جو پروٹیسٹ کیا ہے، جو آپ نے آواز اٹھائی ہے، اور ہم نے بھی اس میں جو تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے حکومتی ایوانوں میں جب یہ بات جائے گی اور چلی بھی گئی ہے آپ لوگوں کی محنت سے، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے ایک یہ بھی گزارش ہے کہ مجھے زیادہ میسیج نہ کریں، مجھے کال نہ کریں، کیونکہ میرے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ جو معاملہ ہے مجھے سارا کلیئر ہے، سمجھ آ جاتی ہے، میں خود اس کو دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھیں اپنے طور پر، اور بھی جو دوست اس حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کے بھی آپ دست و بازو بنیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔